واصل جہنم ہوا، کعب بن اشرف، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ صحابہ حاضر ہوئے۔ گویا امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ان صحابہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ایک مشن روانہ کیا جاتا ہے، اس طرح جنت البقیع شریف کے پاس آ کر خود روانہ کیا اور دعا دی کہ تم جس مشن پر جا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد فرمائے۔ اس طرح یہ گستاخ بھی واصل جہنم ہوا۔ پھر ایک اور یہودی تھا جو ابو رافع کے نام سے مشہور تھا، یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ یہ وہ شخص تھا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اذیت دیتا تھا، اور جو دوسرے اذیت دینے والے تھے ان کی مدد بھی کرتا، ان کی سرپرستی بھی کرتا، ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتا تھا۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور آپ مجھے اس کے لیے قبول فرمائیں اور دعا دیں کہ میں اس مشن میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت دی۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو ایک قلعے میں رہتے تھے، یہودیوں کے قلعے تھے خیبر کی سائڈ پہ، ایک پورا قلعہ تھا جہاں پر فوجیوں کی طرح یہ لوگ چھاؤنی بنا کے رہتے تھے، وہاں یہ شخص رہتا تھا جو گستاخ تھا۔ تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ایک پورا پلان تیار کیا کہ کس طرح سے اس گستاخ تک پہنچنا ہے اور اس کو واصل جہنم کرنا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنی، آپ کے گستاخ کو واصل جہنم کر کے۔ اور یہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انصار جو تھے، جب انہیں خبر پہنچی کہ محمد بن مسلمہ جو ہیں ان کا تعلق دو قبیلے تھے انصار کے، ایک اوس اور خزرج جو مدینہ میں رہتے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ اوس جو ہیں بنو اوس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو واصل جہنم کر کے، محمد بن مسلمہ کا تعلق بنو اوس سے تھا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کیا ہے۔ اب ہم میں سے بھی کوئی جوان ایسا ہونا چاہیے جو کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ ہم دونوں انصار ہیں اور انصار کے دونوں قبیلے ہیں، تو یہ قبیلے والے ہم سے بازی نہ لے جائیں اس میدان، ہم میں بھی کوئی ایسا جوان ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جذبے سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب یہ جب روانہ ہوئے اس قلعے کی طرف تو وہاں پہنچنا بھی ایک مسئلہ تھا، قلعے کا دروازہ ہوتا اور وہ ایک مخصوص ٹائم پہ بند ہو جاتا، غیر متعلقہ شخص اندر جا نہیں سکتا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ترکیب لڑائی، اور کہتے ہیں کہ میں قلعے کے دروازے سے دور ایسے کپڑا اوڑھ کے بیٹھ گیا جیسے بندہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے جو دروازے کا دربان ہے کہ لوگ اندر آ رہے ہیں اور میں نے آخر تالا لگانا ہے۔ جب وہ لوگ جو اندر سے باہر آئے ہوئے تھے وہ جانے لگے تو میں چادر لپیٹ کے بیٹھا تھا زمین پہ ادھر منہ کر کے، تو اس نے مجھے آواز دی کہ بھائی جلدی آؤ، میں نے دروازہ بند کرنا۔ تو یہی سمجھا کہ یہ قلعے کے اندر کا کوئی آدمی ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے اسے آواز دی کہ ہاں ہاں میں آ رہا ہوں۔ اسی طرح وہ چادر لپیٹی ہوئی قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور گیٹ بند ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو بتایا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک طرف وہاں پر استبل تھا، گھوڑوں کا گدھوں کا استبل تھا، اس کے اندر بیٹھا رہا، جب رات کا اندھیرا پھیل گیا اور وہ دربان جو تھا چابی رکھ کے سو گیا، تو میں نے وہ مین گیٹ جو تھا اس کو دوبارہ کھول دیا تاکہ رات کو جب مجھے باہر یا میرے ساتھیوں کو اندر آنا پڑے تو آسانی سے آ جائیں۔ یہ کام کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں ٹٹولتا ہوا اس اوپر والی منزل پہ گیا جہاں ابو رافع یہودی قصے سن رہا تھا، کہانیاں سن رہا تھا اپنے، اور اس اپنے سونے سے پہلے اس کی یہ روٹین تھی۔ اس کمرے میں کئی لوگ تھے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان میں ابو رافع کون ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دی کہ ابو رافع یہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو فرماتے ہیں اس کی آواز سے میں پہچان کے آگے بڑھا اور تلوار سے اس پر حملہ کیا، اس کو لہو لہان کر دیا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا
میں باہر کو دوڑا اور آ کے چھپ کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ بھی مرا ہے یا نہیں۔ شور مچ چکا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے کہ ابو رافع کو پہ حملہ ہو گیا ہے، ان کا سردار تھا یہودیوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر وہاں دبکا رہا، جب زیادہ شور ہوا اور بہت لوگ آ گئے تو میں بھی آواز بدل کے دوبارہ اندر گیا، اور میں نے آواز لگائی کہ یہ کون بدبخت تھا جس نے تم پہ حملہ کیا ہے، ابو رافع کیا ہوا ہے؟ وہ دوبارہ بولا کہ پتہ کرو یہ کون شخص ہے جس نے آ کے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر مجھے اس کی آواز سے پتہ لگا کہ یہ کس ڈائریکشن میں ہے، پھر دوبارہ اٹیک کیا اس پہ اور اس کو قتل کی دیا، واصل جہنم کیا۔ پھر وہاں سے جب بھاگا تو میرے پیچھے لوگ تھے، اور بھاگتے ہوئے سیڑھی اترتے ہوئے میں گرا اور میرے پاؤں یا پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، چھلانگ لگائی نیچے سیڑھی کے بغیر۔ اسی حال میں اپنی دستار سے اپنی پنڈلی کو باندھ کے میں قلعے سے باہر آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا۔ چاند رات تھی، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور میں نے کہا کہ چلو جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ اپنی کارکردگی کا نذرانہ پیش کریں۔ کہتے ہیں اس حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ خبر لے کر پہنچے کہ ابو رافع یہودی جو حجاز کا بہت بڑا تاجر اور بزنس مین تھا اور گستاخ تھا، فقد قتل اللہ ابا رافع، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کے ذریعے اس کو قتل کر دیا، یہ الفاظ تھے۔ ابو رافع جو تھا حالانکہ صحابی نے قتل کیا ہے، لیکن الفاظ یہ تھے کہ اس کو اللہ نے قتل کیا۔ تو جب پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور ساری صورتحال جب بیان کر دی اور آخر میں یہ بیان کیا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ میرے سامنے۔ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ٹانگ تھی جب سامنے پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پنڈلی پر پھیرا، فَكَأَنَّهَا لَمْ اشْتَكَهَا قَطُّ، وہ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے کبھی یہ ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اسی وقت صرف دست مبارک پھیرا اور وہ ٹھیک ہو۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے ایک باب باندھا ہے، الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے پورا، اور اس کے اندر یہ 3 روایات لائے ہیں۔ اس میں جو پہلی روایت ہے یہ ہم آخر میں شامل درس کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، اور یہ باب جو ہوتا ہے محدث جب باب باندھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوگا محدث کے نزدیک بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہ باب جو عنوان باندھتے ہیں ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، یہ محدث اس حدیث کے اوپر ایک سرخی لگاتا ہے، جو مطلب اور معنی وہ حدیث سے سمجھتا ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس لیے اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے باب باندھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا حکم، گستاخ رسول کا شرعی حکم کیا ہے، یہ باب باندھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی تھے جن کی ایک کنیز تھی، زر خرید کنیز اور لونڈی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی۔ تو یہ اکثر اس کو منع کیا کرتے تھے، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِ، یہ اسے منع کرتے رہتے اور وہ باز نہ آتی، وَيَزْجِرُهَا فَلَا تَنْزَجِرْ، جھڑکتے بھی اس کو، دبکاتے بھی اس کو، برا بھلا بھی کہتے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، چونکہ یہ نابینا تھے آخر تنگ آ گئے، وہ باز نہ آئی اپنے اس عمل سے، تو ایک رات انہوں نے ایک آلہ تھا، بھالا تھا، ایک
خنجر نما برچھی نما ایک آلہ تھا، وہ لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر اوپر سے جتنا اپنا وزن تھا اس کے اوپر ڈال کے اس کو قتل کر دیا اور مار دیا۔ فوقع بین رجلیہا طفل، حالانکہ ان کے 2 بچے موجود تھے اس عورت کے بطن سے، اور وہ اس خون کے اندر لتھڑ گئے وہ بچے۔ فلما اصبح ذکر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجمع الناس فقال، صبح جب ہوئی فجر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے بھی یہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ جب یہ قسم دی گئی فقام الاعمى یتخطى الناس وهو یتزلزل حتی قعد بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نابینا صحابی کھڑے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئے، کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے آ کر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ فقال یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا صاحبہا، حضور یہ میری کنیز تھی، میری لونڈی تھی، میں اس کا صاحب ہوں، راکا ہوں۔ کانت تشتمک وتقع فیک فانہاہا فلا تنتہی، یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی رہی، بے ادبیاں کرتی رہی، میں اسے روکتا رہا، منع کرتا رہا، یہ باز نہ آئی، میں نے اس کو جھڑکا بھی، برا بھلا بھی کہا، یہ پھر نہ رکی، اسے مارا بھی، پھر بھی باز نہ آئی، اور اس سے میرے 2 بیٹے بھی ہیں جو موتیوں کی طرح کے ہیں، ہیرے اور لال اور جواہر جیسے میرے 2 بچے اس عورت سے ہیں۔ وکانت بھی رفیقتن، اور یہ میرا بڑا ساتھ دینے والی رفیقہ حیات تھی میری، لیکن جب اس کی گستاخی حد سے بڑھ گئی اور میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے یہ آلہ لیا اور اس کے پیٹ پہ رکھا اور اس کو دبا کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ پورا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیان ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اشہد ان دمہا حدر، فرمایا لوگو تم سارے گواہ رہنا، اس عورت کا خون رائے گاں ہے، جس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس کے خون کو رائے گاں فرما دیا۔ یہ حدر ہے یعنی مباح الدم۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے ان کی شان میں کوئی بے ادبی کی تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاذن لی اضرب عنقہ، تو مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کے اسے دیکھا، انہوں نے کہا جی اس نے جو جملہ بولا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، آپ کی شان گستاخی کی ہے اس نے، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اس وقت ناگواری کے عالم میں تھے، غصے کے عالم میں تھے، اٹھ کے اندر کو چلے گئے۔ جب غصہ رفع ہوا ان کو بلایا، ابو برزہ اسلمی کو بلایا، فرمایا ما الذی قلت آنفا، فرمایا ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ ان کا جی قلت اذن لی اضرب عنقہ، میں نے کہا تھا مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو قال اکنت فاعلا لو امرتک، فرمایا اگر میں تجھے کہہ دیتا تو کر دیتا، اگر میں اجازت دیتا تو اسے مار دیتا۔ وہ فرماتے ہیں خود ہی راوی بھی ہیں، قلت نعم، کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں اسے مار دیتا۔ قال لا واللہ ما كانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لم یکن لابی بکر ان یقتل رجلا الا باحدى الثلاث التي قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفر بعد ایمان او زنا بعد احسان او قتل نفس بغیر نفس۔